Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa, ayat number 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف پس کیسے فَكَيْفَ پس کیا کیفیت ہوتی ہے اذا جب اصابتہم اصاب یعنی پہنچتی ہے ہم انہیں اصاب پہنچتی ہے اصابت پہنچتی ہے ہم انہیں اصاب اگر آپ اس کے دیکھیں اصابہ تو اس کا مطلب ہے پہنچنا تو اصابت یہ آ جائے گا مؤنث کا صیغہ فیمینن تو اس کا مطلب بھی پہنچتی ہے ہم انہیں مصیبت جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے کن کی ذکر یہاں پہ اس آیت سے اور پچھلی جو آیت اس سے ریلیٹڈ ہے 61 ان میں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ منافقین کو جب کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے بیما اس وجہ سے قدمت جو آگے بھیجا قدم سے نا قدم کا مطلب آگے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا تو قدمہ آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے ایدی ہاتھوں نے جمع کا صیغہ ہے تو یدن سنگولر ہے اس کا مطلب ہاتھ ہے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے ثم پھر جہاں بھی ہم یا ہم آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ان سب کا یعنی مرد اور عورتیں ان میں شامل ہو جائیں گی ایدیہم ان کے ہاتھوں نے ثم پھر جاؤ کا مطلب ہے آنا جاؤ جمع کا صیغہ ہے سب آتے ہیں کا آپ کے پاس کا کما کم جب بھی کاف آ جائے گا لاسٹ پہ کا ہو جائے گا یا کما ہوگا یا کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے تمہارے کا ایک کما دو اور کم سب تم سب مرد جاؤ کا سب جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس یہاں کاف کا جو اشارہ ہے وہ کس کی طرف ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثم پھر سب وہ آتے ہیں آپ کے پاس یحلفون وہ سب کیا کہتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں حلف اردو کا ورڈ بھی ہے حلف کا کھانا قسمیں کھانا تو یحلفون جمع کا صیغہ ہے وہ سب قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی ان نہیں اردنا ہم نے ارادہ کیا ارادہ ہم ارادے سے بھی بولتے ہیں ارد نا نون کا جب اینڈ آتا ہے نون الف نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم جیسے ہم کہتے ہیں انا میں اردنا لاسٹ میں جب نون الف نہ آ جائے گا تو اس کا مطلب ہم سب نے ارادہ کیا الا مگر احسانا بلائی کا احسان کا نیکی کا و توفیقہ اور موافقت کا اب اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کیا قسمیں کھاتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے ہم تو صرف اللہ احسانا و توفیقا کیا چاہتے تھے بھلائی چاہتے تھے اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں یعلم جانتا ہے اللہ ان کو ما جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے قلوب قلب کی جمع ہے قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے دل تو قلوب دلوں ان کے دلوں میں فاعرض تو آپ اعراض کریں عارض اعراض سے ہے
اردو کا بھی اعراض یعنی منہ موڑ لیں، عنہم ان سے، وعظہم اور نصیحت کریں، واز کریں، ہم انہیں، وقل اور کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لہم ان کے لیے، لا کے لیے، ہم ان سے یا ان کے لیے، لکم جب آپ ورڈ ٹو ورڈ کریں گے ورڈ بائی ورڈ تو لا کے لیے، ہم ان کے لیے، لیکن اگر جب آپ پورا کرتے ہیں تو ان سے آپ کہیں، فی انفسہم ان کے حق میں، انفسی نفس یا ان کے نفس کے بارے میں یا ان کے حق کے بارے میں، قولن بات، قول اردو کا بھی نا قول کرنا بات، تو قولن بات، بلیغا دل پر اثر کرنے والی، یعنی ان سے کیسی بات کرنی ہے جو دل پر اثر کرے۔ یہ کن کے ذکر ہو رہا ہے؟ یعنی منافقین جب آپ سے بات کریں تو ان سے آپ نے کیسے بات کرنی ہے۔ اب یہ جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 61، یعنی جب منافقین پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو تب ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ مصیبت جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، یعنی یہ خود خرابیاں کرتے ہیں، خود کوئی الٹی بات الٹا کام کرتے ہیں، پھر ان پر وہ مصیبت آ جاتی ہے، اور پھر یہ کیا کہتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو جب بھی ہم کوئی کام کر رہے تھے تو ہمارا ارادہ کیا تھا، بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقین کی عام عادت تھی کہ جس مقدمے میں انہیں توقع ہوتی تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا تو وہ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے۔ اب اس کے بارے میں یعنی وہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جب مصیبت آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اس سے مراد کہا جاتا ہے کہ جب ان کے اس منافقانہ حرکت کا مسلمانوں کو علم ہو جاتا تو انہیں خوف ہوتا کہ اب اس پر سزا ملے گی، تو پھر اس وقت وہ قسمیں کھانے لگتے کہ اب سزا سے بچنے کے لیے وہ قسمیں اٹھاتے کہ اللہ کی قسم ہم نے یہ کام تو ہمارا ارادہ تو بھلائی کا تھا۔ اب دیکھیں کہ جنگوں میں بھی جو بھی انہوں نے، جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو یہ اپنی کوئی لاجک لے آتے، نئی لاجک لے آتے تو تاکہ یہ پیچھے ہٹ جائیں۔ جیسے کہ وہ کہتے کہ ہمارے گھروں میں تو صرف عورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیچھے کوئی کمانے والا نہیں، یا کوئی کہتا ہمارے گھر کی دیواریں نہیں ہیں، تو قسمیں کھا کھا کر وہ اپنے جو نا بہانے بنا کر وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اولئک الذین، اب آپ اس کو ہمارے اگر لیا جائے اس آیت کو، ہم کیسے اس کو لیں گے اپنے اوپر، تو کیا ہم یعنی اگر ہمیں قرآن اور حدیث اور سنت اور کوئی نیکی کی طرف بلاتا ہے یا پھر کوئی نیکی کا کام یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا کام ہمیں کرنا پڑتا ہے اور ہم اس کو کرنا نہیں چاہتے، تو کیا کہیں ہم بھی ایکسکیوز تو نہیں کرتے، بہانے تو نہیں بناتے، ہم تو قسمیں نہیں کھاتے کہ قسم سے ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا اور میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا اگر کسی سے کہا جائے کہ چلو نماز پڑھو تو پھر بھی نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو یعنی ایکسکیوز تو نہیں بناتے ہیں۔ یہاں پہ یہ لیا جائے گا کہ کہیں ہمارے اندر بھی یہ نفاق تو نہیں ہے کہ جس بات پر عمل نہیں کر سکتے وہاں پہ ہم ایکسکیوز بنائیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنی بھی ہو سکتی ہے اتنی کوشش کریں کہ بہانہ بازی سے باز آئیں، اور کوشش کریں تھوڑی سی تھوڑی بھی اس معاملے میں جو بھی آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے میں کوشش پوری کریں، پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اولئک الذین یعلمون، یہی وہ لوگ ہیں، جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں۔ اب دیکھیں کہ ہم جتنے بھی بہانہ بازی کریں اللہ تو دلوں کو جان رہا ہوتا ہے جو بھی ہے، تو ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ ہم جس بندے سے بات کر رہے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے دلوں میں کیا ہے۔ واقعہ ہی آپ جو ایکسکیوز کر رہے ہیں وہ واقعہ ہی قابل ہے یا پھر صرف آپ جان چھڑانے کے لیے یا بہانے بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس صورت میں جب یہ آپ سے بہانے کرتے ہیں، ایکسکیوز کرتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے، اعراض کرنا ہے۔ آپ اعراض کر لیں۔ اب آپ سے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی موقع پر آپ کو پتا چلا کہ وہ فلاں بندی جو ہے وہ بہانے بنا رہی تھی
وہ دین کی طرف نہیں آنا چاہ رہی تھی تو پھر ان سے اعراض کر لینا ہے، وہاں فوراً ہی کہہ دینا کہ نہیں آپ تو مجھے پت سمجھ آ گئی اس بہانے کر رہی، نہیں، اعراض کر لے، چپ کر جائیں، خاموش ہو جائیں، وَاعِظْهُمْ، اور نصیحت کیجئے انہیں، یعنی نصیحت کا مطلب آپ نے پہلے بھی پڑھا، واعظ کیا ہوتا ہے، اتنی اچھی بات ہوتی ہے جس طرح آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے اگر آپ سمجھاتے ہیں نا تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس طریقے سے بات کروں کہ بچہ اس پر عمل بھی کرے، اس بات کو بھی مان لے۔ اسی طرح آپ اگر کسی کو بھی آپ بات سمجھاتے ہیں تو اس طرح سے سمجھائیں کہ وائس ہمدردی، اس میں آپ کے دل میں اس کے لیے نرمی ہو، ہمدردی ہو۔ آپ جیسے کہتی ہیں کہ میں آپ سے یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میرے دل میں آپ کے لیے بڑی ہمدردی ہے، بڑی محبت ہے، اس لیے میں آپ سے بات، تو واز بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ڈرانے والا، دھمکانے والا نہیں ہوتا۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، اور آپ کہیں ان سے ان کے حق کے بارے میں قولم بلیغا، اچھی بات کہنی ہے، یعنی ان سے آپ نے کیا کرنا ہے، اچھے طریقے سے آپ نے ان سے بات کرنی ہے، ایسی بات جو ان کے دل میں اتر جائے۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رسول اس لیے نہیں آتا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَا، اور نہیں، ارسلنا، ہم نے بھیجا، ارسلا، رسول، ارسلا یعنی بھیجنے سے ہے، نہ ہم نے، وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من رسول، کوئی رسول۔ اب من یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو من کا مطلب ہے سے، رسول سے، کوئی بھی رسول سے ہم نے نہیں بھیجا، لیکن اس لیے اس کا کوئی جو پراپر اس کا ترجمہ اس کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول الا مگر لیطاع، تاکہ وہ اطاعت کیا جائے، یعنی اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، ولو، اور اگر، انہم، بے شک انہوں نے، انا یا انا جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب کیا ہوگا، بے شک، ہم، انہوں نے، اذ، جب، ظلموا، سب نے ظلم کر ہی لیا تھا، انفسہم، اپنے آپ پر، جاؤ کا، سب آتے آپ کے پاس، فاستغفروا، پس تم بخشش مانگتے، اللہ سے، واستغفرا، اور بخشش مانگتے، لہم، ان کے لیے، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوجدوا، یقیناً سب پاتے، اللہ کو، توابن، توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، رحم کرنے والا۔ اللہ جانتا ہے، آگے اگلی آیت جو ہے اسی میں، وما ارسلنا، انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، مگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رسول اس لیے نہیں آتا کہ بس اس کی رسالت پر ایمان لے آؤ اور پھر اطاعت جس کو چاہو کرتے رہو، بلکہ رسول کے آنے کی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ زندگی کا جو قانون وہ لے کر آیا ہے، تمام قوانین کو چھوڑ کر صرف اسی کی پیروی کی جائے، اور اللہ کی طرف سے جو احکام وہ دیتا ہے، تمام احکام کو چھوڑ کر صرف انہی پر عمل کیا جائے۔ اگر کسی نے یہ نہ کیا، یہی نہ کیا، تو پھر اس کا محض رسول کو رسول مان لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور وہ میلاد کرتے ہیں اور وہ سڑکوں پہ ہر سال جب پیدائش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کو کیا کرتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، وہ تو دیکھیں کہ کیک کاٹنا، آج کل تو نئے نئے طریقے نکل آئے ہیں رسول کی اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہ ہم رسول کے، ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں کہ عشق کیا ہے، عشق تو تب ہی ہوگا نا جب آپ
جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اس کی ہر بات مانیں. جب آپ ہر بات مانیں گے تب ہی آپ کا عشق جو ہے وہ ثابت ہوگا. تو جو اطاعت رسول کرنے والے وہ کیا کہتے ہیں، جو عشق رسول کرنے وہ کہتے ہیں ہم عشق کرتے ہیں صرف زبان سے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، جی ہاتھ پکڑ کے انگوٹھا پکڑ کے چوم لیں، یہ عشق ہو گیا. چلو جی اشہد اللہ الہ پڑھ کے تو وہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے انگوٹھا چوم لینا، یہ عشق ہو گیا. یا ربیع الاول آ گیا، اس کو میلاد، اس وقت میلاد کر لینا، وہ عشق ہو گیا. یہ عشق نہیں ہے. عشق کیا ہے کہ اس کی آپ اپنے عاشق کی ہر بات کو تسلیم کرتے جائیں. تو یہاں بھی یہی اصول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقصد کیا ہے، رسول کیوں آتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ تم اطاعت کرو. رسول اس لیے آتے ہیں اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کو فالو کیا جائے، نہ کہ اس کی بات نہ مانی جائے. تب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہوگی. اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں آپ کو مانتا ہوں، آپ کی اطاعت کرتا ہوں، صرف زبانی تو وہ اطاعت نہیں ہوگی. اس کو اس کی اطاعت جو ہے وہ عملی طور پر کرنی ہوگی، اپنی زندگی میں اس کو لانا ہوگا. اور جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو پھر کیا ہے اس کا معاملہ، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی ظلم کر لیا اپنے نفس پہ، تو کیا ہے قرآن اور سنت میں دیکھیں کہ اس سے یہ کہاں سے قرآن اور سنت میں کوئی بات ایسی ہے کہ جو اگر میں نے کوئی ایسا کام کر بیٹھا ہوں، کوئی غلطی کو خطا ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا معاف کرنے والا ہے، وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اگلی آیت میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. فلا پس قسم ہے، وربک تیرے رب کی. اب یہاں سے دیکھا جائے تو لا کا مطلب نہیں ہے، لیکن فلا، فا کا مطلب ہوتا ہے نا، وہ بھی قسم کے لیے آتا ہے، جیسے واو قسم کے لیے آتا ہے. فلا وربک پس قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون نہیں وہ سب مومن ہو سکتے، حتی یہاں تک کہ یحکموک وہ سب حاکم نہ مان لیں آپ کو. سوری آئی تھنک نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یعنی جو انہوں نے اختلاف کیا اپنے درمیان، ثم پھر لا نہ یجدو وہ سب پائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے
جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ پالیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر تسلیم کریں۔ بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت کا حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور جس طریقے پر اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے تحت آپ نے عمل کیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن سند ہے۔ اور اس سند کو ماننے یا نہ ماننے ہی پر آدمی کے مومن ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ ہے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جب تک وہ اپنی خواہش نفس کو اس کے تابع نہ کر دے گا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ آپ کا ہر حکم منوعن جیسا بھی ہوگا اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جب تک انسان تسلیم نہیں کرے گا، اپنی خواہشات کو پس پشت نہیں ڈالے گا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اور اگر کتبنا بے شک ہم واجب کر دیتے، کتبنا یہاں سے لکھنا یا واجب کر دینا، یعنی اگر ہم واجب کر دیتے یا فرض کر دیتے، علیہم ان پر، ان یہ کہ انقتلوا تم سب قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، او اخرجوا یا تم سب نکل جاؤ، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما جو فعلوہ سب کرتے ایسا، الا مگر قلیل تھوڑے، یعنی تھوڑے ہی لوگ جو جب ان کو حکم دیا جاتا کہ تم سب ایک دوسرے سے لڑائی کرو، اپنے نفسوں کو قتل کرو اور تم سب نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو بہت کم لوگ ایسا کرتے، منہم ان میں سے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ فعلوا سب کر لیتے، ما جو یعظون وہ سب نصیحت کیے جاتے ہیں، بھی اس کی، لکان خیرن تو یقیناً ہوتا بہتر، لہم ان کے لیے، وہ اشدہ اور زیادہ مضبوط ہوتا، تثبیتا ثابت قدمی کے لحاظ سے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ اب یعنی جب ان کا حال یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرنے میں ذرا سا نقصان یا تھوڑی سی تکلیف بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے، تو ان سے کسی بڑی قربانی کی ہرگز توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر جان دینے یا گھر بار چھوڑنے کا مطالبہ ان سے کیا جائے تو یہ فوراً بھاگ کھڑے ہوں گے اور ایمان اور اطاعت کی بجائے کفر اور نافرمانی کی راہ لیں گے۔ تو دیکھیں کہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ اپنی نفسوں کو قربان کرنا، اپنی خواہشات جو ایسی خواہشات ہیں جو کہ حلال نہ ہوں ان کو قربان کرنا۔ اسی طرح سے یعنی قربانی چھوٹی چھوٹی قربانی دینے سے یہ دریغ نہیں کرتے، یہ یہ چھوٹی چھوٹی قربانی نہیں دے سکتے تو بڑی کیسے قربانی دیں گے؟ یعنی بڑی قربانی کیا ہے؟ بڑی قربانی تو یہ ہوتا ہے نا، جنگ میں جانا، جہاد کرنا، بیوی بچوں گھر بار کو چھوڑ کے جانا، یا پھر اپنے گھر کو یعنی ہجرت کرنا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے جانا، اپنے گھروں کو چھوڑ دینا، اپنا بزنس ہے اس کو چھوڑ دینا، تو یہ ہجرت ہے، بڑی ہجرت، بڑا یعنی کہہ لیں کہ قربانی۔ لیکن یہ تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں دیتے ہیں، یعنی اپنے خواہش نفس
اگر کہا جائے کہ آپ یہ برائی چھوڑ دو تو کیا انسان خواہش نفس جو ہے یا وہ برائی چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں چھوڑتا. اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ نے گانا نہیں سننا، سانگ نہیں سننا، تو یہ ایک قربانی چھوٹی سی کہ چلو قرآن وہ اس کی جگہ پہ، سانگ کی جگہ پہ وہ قرآن کو سنے. اگر ایک بندے کو عادت ہے گانا سننے کی تو اس نے کچھ نہ کچھ سننا ہے نا، تو اس کی جگہ پہ کیوں نہ وہ قرآن کو سنے. تو یہ ایک چھوٹی سی عادت ہے جو وہ دور کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا. اسی طرح سے اگر ایک عورت ہے یا کوئی بھی اس کو کہا جائے کہ آپ چلو حجاب لے لو، یعنی سر ڈھانپ لو، زیادہ نہیں تو آپ دوپٹہ نہیں لیتی سر پہ تو سر ڈھانپ لو، تو اس کے لیے چھوٹی سی قربانی کیا ہے کہ صرف سر دوپٹہ جو ہے سر پہ رکھنا ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس سے کسی کو یعنی تنگی نہیں ہوگی، خود کو بھی تنگی نہیں ہوگی، تو وہ کیا کرے گی؟ کیا چھوٹی سی قربانی وہ دے سکتی ہے؟ بڑی مشکل ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی قربانیاں جب انسان نہیں دیتا تو یہ تو پھر بڑی قربانی ہے نا. کہ اگر اللہ تعالی ہم پر لکھ دیتا کہ جہاد کرنا ہے، اگر ہمیں فرض کر دیتا کہ جہاد کرنا ہے، تو کیا جیسے ہم پہ فرض ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح اگر اللہ ہم پر جہاد بھی فرض کر دیتا تو کیا ہم یہ کرتے؟ بڑی مشکل. وہی لوگ، چند لوگ، الا قلیل منہم، بہت تھوڑے لوگ ان میں سے کرتے. یا اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہجرت کا حکم دے دیتے کہ آپ یورپ کو چھوڑ کے تو فلاں کنٹری میں چلے جاؤ، یورپ کو چھوڑ کے آپ نے کسی اور کنٹری میں جو غریب ہے، جو جیسے پاکستان یا کوئی اور بھی ملک لے لے، وہاں چلے جاؤ. تو کیا ہم ہجرت کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم تو چھوٹی چھوٹی خواہشات کو قربانی کرتے ہیں. ہم اپنے گھروں کو، اپنا جو بزنس ہے اس کو کیسے ہم قربان کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ یہی بات لیں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی ہوں گی. ہمیں چھوٹے چھوٹے اپنے نفس کو، اپنے خواہشات نفس کو مار کر دین کی طرف، قرآن کی طرف اپنے آپ کو لے کے آنا ہوگا. جو کہ قرآن اور سنت میں جو اطاعت رسول ہے، اطاعت اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت، دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں لازم ہیں. ان دونوں کو کرنا ہوگا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر جیسے ان کو وصیت نصیحت کی گئی تھی ایسے کر لیتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. اگر چھوٹی چھوٹی خواہشات کو یہ مار لیتے، ان کو سیکریفائس کر لیتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ مضبوط ہوتا ثابت قدمی کے لحاظ سے. تو آپ دیکھیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس آج سے 1450 سال کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، صرف صحابہ کے لیے یا صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کے لیے نہیں تھا. یہ قرآن جو ہے یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ جہان والوں کے لیے قرآن ہے. آج سے لے کر آخر قیامت تک کے لیے قرآن ہے. اس پر عمل کرنے، آج ہم کہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، یہ تو ہم تو صحابہ نہیں ہیں، ہم تو تابعین نہیں ہیں، ہم تو تبع تابعین نہیں ہیں، ہم تو عمل نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ یہ قرآن ہم سب کے لیے ہے، رہتی دنیا کے لیے ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں آج بھی، اگر جو دل و جان سے پڑھتا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، تو اس قرآن اس کی روح میں اثر کرتا جاتا ہے. اس میں ایسے لگتا ہے جیسے ابھی یہ قرآن اسی کے لیے نازل ہو رہا. اور کیسے ایسے احکامات جو اللہ تعالیٰ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی صرف یہ میرے لیے نازل ہوئے ہیں، صرف یہ میرے لیے آئے ہیں. تو دیکھیں کہ جہاں پہ گھروں کو بنا کے رکھنا، جہاں پہ پیار اور محبت، اور جہاں پہ ہمارے آج کے جو ہمارے دور کے سارے واقعات جب ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف میرے لیے نازل ہو رہے ہیں. تو یہ قرآن جو ہے وہ ازل سے لے کر ابد تک رہے گا. اس پر عمل بھی ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ کے لیے رہے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف یہ چند سالوں کے لیے یا صحابہ کے لیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہم ان جیسے نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان کو فالو کرنا ہوگا. جتنی ہو سکتی ہمیں ان کی ہم کوشش کرنی ہوگی کہ ہم ان کی جیسے عمل کریں، ان کی طرح ہم بننے کی کوشش کریں، تبھی بنیں گے. اگلی آیت میں ہے وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. وَإِذًا، اور تب، لَآتَيْنَاهُم، یقیناً ہم دیتے انہیں، مِن لَّدُنَّا، اپنی طرف سے، اجرن، اجر، عظیمہ، بہت بڑا. یعنی اگر یہ لوگ کیا کرتے، جو ہم نے ان کو نصیحت کی ہے نا قرآن کے اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے، تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. خیر اللہم، بہت اچھا ہوتا ان کے لیے. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ مضبوط ہوتا ثابت قدمی کے لحاظ سے.
اور تب یہ اگر یہ عمل کرتے، ثابت قدم رہتے، ڈٹرمنڈ رہتے، تب یقیناً ہم دیتے انہیں اپنی طرف سے اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر. یعنی عمل کرنا کوئی عام چیز نہیں ہے. تو اگر کوئی عمل کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بہت بڑا اس کے بدلے میں اس کو اجر دیتے. ظاہری بات ہے اگر کوئی خواہش اپنی چھوڑ رہا ہے، کوئی اپنی تمنا، اس کی بہت زیادہ انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ میں یہ بھی کر لوں، وہ بھی حاصل ہو جائے مجھے، قرآن سے دور، دین سے دور، اور ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم پیرنٹس کی بات سننا وہ انسان کے لیے مشکل لگتا ہے، لیکن بعد میں اگر وہ عمل کرتا ہے، وہ ان کی بات سنتا ہے، پیرنٹس کی بات سننا، ان کی پر چلنا، یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا کہ ان کی آپ فرما برداری کر رہے ہیں. تو اگر اس وقت آپ کو ایک خواہش چھوڑنا پڑ رہی ہے تو دیکھیں کہ اجرن عظیمہ، اس کے بدلے میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑ دیں گے اس بندے کو. اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اجر کیا ہو سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اجر کہتا ہے کہ عظیمہ، یعنی ہماری سوچ سے بھی بڑا وہ اجر ہوگا، وہ ریوارڈ ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور یقیناً ہم ہدایت دیتے انہیں صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی. تو ہم انہیں یعنی ساتھ اجر عظیم بھی دیتے اور صراط مستقیم کی ہدایت بھی دیتے. تو یہ ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ صراط مستقیم مانگتا ہے. جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہماری پہلی دعا ہی کیا ہوتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، ہمیں گائیڈ کر. صراط الذین انعمت علیہم، اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دی ہے ہمیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جب انسان ہدایت مانگتا ہے، صراط المستقیم مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ومن، اور جو یطیع اللہ، اطاعت کرے اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی، فاولئک، تو یہی لوگ، مع، ساتھ، الذین، ان لوگوں کے، انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا، علیہم، ان پر. یعنی یہی وہ لوگ ہیں، اگر انسان اطاعت کرتا ہے نا، فالو کرتا ہے اللہ اور اس کو رسول کو، تو یہی لوگ ہیں کن کے ساتھ ہوں گے؟ انعم اللہ، اللہ نے جن پر انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے بلیسنگز کی ہیں، علیہم، ان پر، من النبیین، وہ لوگ کون سے ہیں؟ نبیوں میں سے ہیں، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور سچے لوگوں میں سے، صدیقین سے، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے، وحسن، اور بہت خوب ہیں، اولئک، یہی لوگ، رفیقا، رفاقت کے لحاظ سے. یعنی یہ کمپنی ان کی اتنی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں اور ان کی کمپنی کے کیا کہنے ہیں. اب دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے نبیین، تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ نبیوں کا ساتھ ہوگا، اور جن کی کمپنی، جن کا ساتھی نبی ہو. حدیث میں کون لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ اس 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے. انڈیکس اور شہادہ کی، جو شہادہ کی اور مڈل فنگر دونوں اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور وہ شخص ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے. تو یہ آپ نے اینڈ پہ مجھے بتانا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا، ہم نے یہ کئی دفعہ پڑھا ہے اور میں نے یہ حدیث بھی آپ کو کئی دفعہ دہرائی گئی ہے. اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ شخص، آگے نہیں بتا رہی میں، آپ نے خود بتانا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جو قیامت والے دن 2 انگلیوں کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شخص 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے. تو وہ آپ نے اینڈ پہ مجھے بتانا ہے. آگے ہے والصدیقین، اور صدیقین میں سے. اب دیکھیں کہ صدیق کون ہے. صدیق ہم اس سے زیادہ تر کس کو لیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کون صادق ہوگا، کون دوستی نبھائے گا. یعنی صدیق سے مراد وہ شخص ہے جو نہایت راست باز ہو. یعنی جو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا سیکرٹ کسی سے شیئر نہ کرتا ہو، جس کے اندر صداقت پسندی اور حق پرستی کمال درجے پر ہو. صداقت پسندی ہو اور حق پرستی، یعنی حق اس کا جو وہ بھی اس میں بہت زیادہ ہو، اور جو اپنے معاملات اور برتاؤ میں ہمیشہ سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کرے.
جب ساتھ دے تو حق اور انصاف ہی کا ساتھ دے اور سچے دل سے دے، اور جس چیز کو حق کے خلاف پائے اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور ذرا کمزوری نہ دکھائے، جس کی سیرت ایسی ستھری اور بے لوث ہو کہ اپنے اور غیر کسی کو بھی اس سے خالص راست روی کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کا اندیشہ نہ ہو، جسے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ وہ ان کو بھی ٹائٹل دیا گیا تھا نا صدیق کا، کہ سچ بولنے والا۔ تو دیکھیں کہ ساری کوالٹیز جو بھی ہم نے بتائی ہیں کہ راست باز ہو، حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونے والا ہو، تو اب دیکھیں کہ ساری کوالٹیز کس میں پائی جاتی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے پھر ان کا نام بھی ٹائٹل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا صدیق رکھا تھا۔ تو اگر ہمارے ساتھ یعنی ہمیں اگر ایسے بندے کا ساتھ مل جائے جو بڑا ہمدرد ہو، جو آپ کا کوئی سیکرٹ کسی سے شیئر نہ کرتا ہو، جو آپ کی خوشی میں خوش ہو، جو آپ کی غمی میں آپ کے ساتھ بیٹھے اور آپ کو حوصلہ دے، آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اگر آپ کو ایسا دوست مل جائے اور آپ کو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، تو وہی اصل میں صحیح دوست ہوتا ہے۔ والشہداء اور شہداء۔ اب شہداء کیا ہے؟ شہید، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ یعنی کہتے ہیں کہ گواہ کے ہیں، شہید کہتے ہیں نا گواہ، اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دے، یعنی اس کا پوری زندگی جو ہے اپنا عمل کر کے، نیک عمل کر کے، اچھے عمل کر کے وہ گواہی دے کہ میں واقعہ ہی جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے احکامات بتائے ہیں اس کے مطابق میں چل رہا ہوں، وہ گواہی دے، اس کے اعمال بولتے ہوں، اس کا کریکٹر جو ہے چلتا پھرتا، اور اس کو لوگ دیکھ کے پتہ چلیں کہ یہ واقعہ ہی عمل کرنے والا بندہ ہے، اس کو شہید بولتے یا شہداء بولتے ہیں۔ والصالحین اور نیک لوگ۔ اب نیک لوگ، صالح سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے خیالات اور عقائد میں، اپنی نیت اور ارادوں میں، اور اپنے اقوال اور افعال میں راہ راست پر قائم ہو، یعنی اپنا ایک تو اس کے خیالات اور عقیدہ دونوں صحیح ہوں اپنی نیت اور ارادوں میں اور اپنے قول اور فعل میں، یعنی یہ نہیں ہے کہ کر کچھ اور رہا ہے بول کچھ اور رہا ہے، تضاد نہ ہو، بلکہ جو کہتا ہے ویسے ہی کرتا ہو، تو وہ صالح ہوتا ہے۔ صرف دکھانے والا، نماز پڑھ کے بس جی میں نے کر لیا یا دکھاوے کی نماز پڑھی، تو وہ صالح نہیں ہوگا۔ وحسن اور بہت خوب ہے یہی لوگ، رفیقہ رفاقت کے لحاظ سے، ذالک الفضل یہ فضل ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وکفا باللہ علیما اور کافی ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جی آپ بتائیے گا لاسٹ پہ اگر کسی کو یاد ہو وہ والنبیین حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی کسی کو یاد ہے؟ حدیث ہے من عال جاریتانی، جس نے دو بچیوں کی تربیت کی، یعنی ان کی پرورش کی، پھر ان کی تربیت کی اسلام کی طرح، یعنی جو قرآن اور سنت میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق نیک تربیت کی، اور ان کی اچھے گھر میں شادی کر دی۔ اچھے گھر کا مطلب یہ نہیں کھاتا پیتا گھر، مطلب یہ ہے کہ نیک اور صالح مرد سے اس کی شادی کر دی، فہوا وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس طرح ہوں گی جس طرح کے یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو اسی لیے یعنی بچوں کی اچھی تربیت کرنا، بیٹیوں کی، اور ان کو اچھے گھر میں بھیجنا، رخصت کرنا، نیک اور صالح مرد کے ساتھ اس کو بیانا، یہ دیکھیں کہ وہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔